نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دے گا کہ جو کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو لیکن اپنی خواہش کو دوسروں کی خواہش پر قربان کر دے، یعنی اپنی خواہش پر دوسروں کی خواہش کو ترجیح دے دیتا ہے، وہ بندہ ایسا ہے جسے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ یعنی امام قرطبی نے اس کو ایثار کا نام دیا ہے کہ اپنی خواہش کو دوسروں کی خواہش پر قربان کر دینا، اپنے مفاد کو دوسروں کے مفاد پر قربان کر دینا، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ مفاد پرست نہ بنے، خود پرست نہ بنے، بلکہ اپنے اندر ایک وسعت پیدا کرے تاکہ وہ لوگوں کے کام آ سکے، لوگوں کی ترجیحات کو مد نظر رکھے، لوگوں کی خواہشات کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھے، اپنے مفاد کو دوسروں کے مفاد پر قربان کرے۔ اس کی اگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں تو رستے میں ایک بندہ سڑک پار کرنا چاہ رہا ہے اور اسے موقع نہیں مل رہا، تو آپ نے گاڑی کو جو ہے نا وہ روک لیا، اس لیے روکا کہ یہ گزر جائے، چونکہ آپ کا بھی گزرنے کا حق تھا، آپ نے اپنے حق کو اس کے حق پہ قربان کیا۔ اور یا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں، اچھی ڈش کسی دوسرے کے سامنے رکھنا یا بوٹی نکال کے دوسرے کے سامنے رکھ دینا جس کو آپ بھی کھانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ نے دوسرے کو دے دی۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو کوئی بوڑھا جو ہے نا وہ کھڑا ہے تو آپ اس کو دیکھ کے اٹھ جاتے ہیں اور اپنی سیٹ پہ بٹھا لیتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں، یعنی یہ ایثار ہے کہ آپ قربانی دیتے ہیں، اپنے وقت کی قربانی، اپنی مال کی قربانی، اپنے مفاد کی قربانی، اپنی خواہش کی قربانی، تو اس کا اجر اللہ کے حضور بہت بڑا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے غلام کو 400 دینار دیے، فرمایا جاؤ اور ابو عبیدہ بن جراح کو یہ دے دینا اور کہنا کہ ان سے اپنی ضروریات پوری کر لیں اور واپس نہ پلٹنا جب تک یہ دیکھ نہ لو کہ وہ ان پیسوں کا کرتے کیا ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح کی بارگاہ میں وہ غلام جاتا ہے۔ ابو عبیدہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کو زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا اور بہت بڑی بات حضور نے کی کہ عیسائی حضور کی بارگاہ میں آئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے ساتھ کوئی بندہ بھیج دیں جو امین ہو، ہم اس کو جو آپ چاہیں ہم ان کو جو ہے نا وہ دے کے بھیج دیں۔ آپ نے فرمایا تو ہاں تمہیں میں امین دیتا ہوں جو حقیقی امین ہوگا۔ پھر صحابہ کی جانب دیکھ کے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کدھر ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح اٹھے، فرمایا جاؤ ان کے ساتھ، اور پھر فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو فاتح بیت المقدس ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق نے ان کے ہاں مہمان بننے کا ارادہ کیا اور آپ گئے تو دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو ہیں وہ سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور فرمایا ملک شام میں آنے والے سب لوگ بدل گئے لیکن ابو عبیدہ آپ نہیں بدلے، وہی فقیرانہ انداز ہے۔ یہ وہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، ان کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم نے وہ غلام بھیجا 400 دینار دے کے کہ اپنی ضرورتیں پوری کر لیں۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس اور جا کے کہا کہ اپنی ضرورتیں پوری کر لیں، تو انہوں نے اسی وقت اپنی لونڈی کو بلوایا اور کہا یہ 6 دینار فلاں کو دے دو، یہ 7 فلاں کو دے دو، یہ اتنے فلاں کو دے دو۔ حضرت فاروق اعظم کا غلام کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ کھڑے کھڑے ساری کی ساری تھیلی خالی ہو جاتی ہے اور لوگوں جو ضرورت مند ہیں ان کے گھروں میں وہ دینار بھجوا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ غلام جب واپس پلٹا اور جا کے ساری کی ساری بات بتائی تو آپ نے 400 دینار اور دیے، فرمایا معاذ ابن جبل کو بھی دینا، انہوں نے بھی یہی کہنا اپنی ضرورتیں پوری کر لیں لیکن واپس نہ پلٹنا جب تک دیکھ نہ لو کہ وہ ان پیسوں کا کرتے کیا ہے۔ وہ غلام انہوں نے جا کے معاذ ابن جبل کو وہ دینار دیے اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے لوگوں کو بلوایا، ضرورت مندوں کو بلوایا اور وہ پیسے تقسیم کر دیے۔ صرف 2 دینار بچے
بیوی کہنے لگی حضور ہمیں بھی کچھ دے دیں، تو آپ نے وہ 2 دینار اپنی بیوی کو دے دیے۔ غلام نے ساری کی ساری بات جا کے حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں جا کے پیش کر دی، تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیا خوب موافقت ہے ان صحابہ کے اندر، جو کام حضرت ابو عبیدہ نے کیا وہی کام حضرت معاذ ابن جبل نے کر کے دکھایا۔ یعنی صحابہ کے اندر یہ ایثار کا جذبہ تھا، قربانی کا جذبہ تھا۔ وہ اپنی ذاتوں پہ دوسروں کو ترجیح دیا کرتے، وہ اپنے مفاد کو دوسروں کے مفاد پر قربان کیا کرتے۔ ان کے نزدیک دوسروں کی بڑی اہمیت ہوا کرتی۔ وہ مفاد پرست نہیں تھے جس طرح آج ہم مفاد پرست ہو گئے۔ ہم اپنی غرض کو چلانا چاہتے ہیں اور کسی کو کبھی ترجیح نہیں دیتے۔ ہم انسان کو انسان ہم نہیں سمجھتے، اس حد تک ہم آگے چلے گئے۔ میں نے عمر بن عبدالعزیز، وہ خلیفہ راشد جن کو کہا جاتا ہے، ان کا واقعہ میں نے پڑھا کہ آپ کی بارگاہ میں ایک کنیز تھی، آپ کی لونڈی تھی۔ آپ سونے لگے تو آپ نے فرمایا جب تک میں سوتا رہوں مجھے پنکھے سے ہوا دیتے رہنا۔ گرمی بہت تھی تو اس لونڈی نے آپ کو ہوا دینا شروع کیا۔ آپ سو گئے تو ہوا دیتے دیتے کنیز کو بھی نیند آ گئی، وہ بھی سو گئی، وہیں پہ سو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ جس کنیز کو میں نے اپنے ہوا دینے پہ ڈیوٹی جس کی لگائی تھی وہ تو سو رہی ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو ہو سکتا ہے سخت سزا دیتا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انداز پہ قربان جاؤں، آپ نے وہ پنکھا اٹھایا اور اسے ہوا دینا شروع کر دی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھ کے گھبرا گئی کہ امیر المومنین جن کو میں نے ہوا دینی تھی، پنکھے سے خدمت کرنی تھی، وہ میری خدمت میں لگے ہوئے، تو گھبرا گئی۔ تو آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بھی انسان ہو، تمہیں بھی گرمی لگتی ہے۔ پہلے تم نے مجھے پنکھے سے ہوا دی ہے، اب تو سو رہی تھی تو میں نے سوچا تمہیں ہوا دے دوں۔ یہ وہ بڑے لوگ ہیں جن کی بڑی باتیں ہیں، جن کے اندر لوگوں کی رسپیکٹ تھی، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو ترجیح دیں، لوگوں کے مفاد کو مد نظر رکھیں اور لوگوں کے لیے بہتری والا اقدام اٹھائیں۔ اور اس کا بہت بڑا اجر ہے کہ ہم قربانی کا جذبہ رکھیں، دوسروں کے لیے وقت قربان کر سکتے ہیں تو کریں، اگر مال قربان کر سکتے ہیں تو کریں، دوسروں کے کام آ سکتے ہیں تو آیا کریں۔ اس کا اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا